بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر نبی کائنات کے پیچھے میں نے نماز عشاء ادا کی۔ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلا، بازار میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک عورت مل گئی۔ کہتی ہے ابو ہریرہ مجھے یہ بتاؤ، آپ نماز پڑھ کر آئے ہو، اللہ کے نیک بندے لگ رہے ہو، اور مجھے یہ بتائیں کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی، تو نے کیا گناہ کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے گناہ کیا، میں نے زنا کیا ہے، مجھے بیٹا پیدا ہوا میرے، تو میں نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب میں نے بیٹے کو قتل کر دیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا پریشان ہو گیا، تو میں نے کہا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے، آپ تو قاتل ہیں، آپ کی توبہ، تو ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ عورت نے یہ جملہ سنا، تباہ و برباد والا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عورت بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میں آگے نکل گیا، میں نے اس کو اٹھایا نہیں ہے، میں آگے نکل گیا کیونکہ گناہگار تھی اور اس نے قاتل بھی تھی، زانیہ بھی تھی۔ میں آگے نکل گیا، پھر میں آگے جا کر سوچا کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں نے اس کو جواب دے دیا ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کہتے اس بارے میں۔ تو میں نے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ میں نماز پڑھ کر گیا ہوں عشاء کی آپ کے ساتھ، تو میں نے جب نماز سے فارغ ہو گئے بازار میں گیا، بازار میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے ایسے سوال کیا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے، آپ تو قاتل ہیں، آپ کو کوئی معافی نہیں ہے، کہیں سے بھی توبہ نہیں ملے گی۔ جب میں نے یہ کہا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تو بھی ہلاک ہو گیا، عورت بھی ہلاک ہو گئی، تو نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں کیسے ہلاک ہو گیا؟ میں نے نماز آپ کے ساتھ ادا کی ہے، میں بازار میں جا رہا تھا، اس نے سوال کیا، میں نے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے لیے توبہ نہیں ہے۔ تو نبی کائنات فرماتے آپ بھی تباہ ہو گئے، آپ بھی ہلاک ہو گئے، اور آپ نے دوسری عورت کو بھی ہلاک کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی، میں بڑا پریشان ہو گیا، میں پھر اس عورت کو ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ میں بازار میں کبھی کسی سے پوچھ، کبھی کسی سے پوچھ، کبھی بچوں سے پوچھ، کبھی بڑوں سے پوچھ، کبھی جو ضعیف العمر ہیں لوگ ان سے پوچھ، کہ ایک ایسی عورت تھی اس نے میرے سے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے اس کو یہ جواب دیا، اس کے بعد وہ عورت مجھے نہیں ملی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ڈھونڈنے لگ گیا، میں کافی اس کو تلاش کیا، لوگ مجھے پاگل کہنے لگے کیونکہ میں ہر بندے سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ عورت یار کسی نے دیکھی ہے، وہ میرے سے مسئلہ پوچھنے والی، بے ہوش ہونے والی، وہ عورت نہیں مل رہی۔ نبی پاک نے جو کہہ دیا کہ تو ہلاک ہو گیا اور دوسری کو بھی ہلاک کر دے، اس عورت کو بھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے تلاش کی، آخر مجھے وہ عورت مل ہی گئی۔ جب عورت ملی تو میں نے کہا کہ آپ کی توبہ اللہ قبول کرے گا، جگہ ہے۔ پہلے میں نے اپنے پاس سے بات کہی تھی کہ آپ کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، جب میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا واقعہ سنایا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے توبہ ہے، اللہ چاہے اللہ سے خالص توبہ کرے۔ رب بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ میرے سے توبہ کرو اے ایمان والو۔ جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، جس طرح آپ ملاوٹ والی چیز نہیں چاہتے، اللہ بھی چاہتا ہے میرے سے توبہ خالص کی جائے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔
تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اس عورت کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، تو آپ اگر اللہ سے توبہ کرتی ہیں تو ہمارے نبی کائنات نے فرمایا کہ آپ کی یہ برائیوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر آپ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اور گناہ ہو گئے تو آپ اللہ سے خالص نیت کے ساتھ اللہ سے خالص توبہ کریں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر اللہ پاک معاف بھی کر دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس عورت نے خوشی میں اپنا باغ جو ہے وہ صدقے میں دے دیا، فرمایا میں اللہ پر بھی راضی ہوں جس نے مجھے معاف کر دیا، میں اس نبی پر بھی راضی ہوں جس نے آپ کو مشورہ دے دیا، میں آپ پر بھی راضی ہوں جو اس خوشخبری کو لے کر میرے پاس آئے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔